ویلکم بیک ناظرین. کرنا صاحب سے جان لیتے ہیں. کرنا صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ابھی ہم فیض حمید کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ فرد واحد ہے, ایک شخصیت ہے. میرے خیال میں ہمیں فرد واحد سے نکل کے جو بیسک جڑ ہے, روٹس تک پہنچنا چاہیے. اب فرد واحد فیض حمید اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتے تھے جب تک فیض حمید کے پاس وہ عہدہ نہیں تھا جس عہدے کو انہوں نے کیش کیا ہے. تو اس عہدے کے حساب سے آپ کیا کہتے ہیں کہ جتنے ماضی میں اپوائنٹمنٹس رہی ہیں وہ فیئر تھی اپنے عہدے کے لیے, یا اس عہدے میں کچھ اس کی جو ڈیوٹیز ہیں یا رسپانسبلٹیز ہیں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, یا اس عہدے میں کچھ بہتری لانے کی ضرورت ہے؟ میں عرض کروں فائزہ, بات یہ ہے کہ اس عہدے کے اندر صرف ایک محکمہ ہی نہیں ہے. یہ جو ڈی جی سی دیکھتے ہیں انٹرنل یا پولیٹیکل, اس میں بہت کچھ ہے. اس میں فارن افیئرز کا بہت لمبا چوڑا ڈویژن ہے اور بہت ایکٹیو ہے, جو کہ اور بڑا یوزفل ہے فارن آفس کے لیے. اس میں ٹیررزم, اس میں ہر چیز شامل ہے. مختلف ڈویژن ہیں, مختلف کام ہوتے ہیں اور بے انتہا یوزفل کام ہوتے ہیں. ریسرچ ہے, ریکارڈ ہے, لائیو چیزیں آ رہی ہیں, جگہ جگہ پہ ہمارے بندے دن رات کام کر رہے ہیں. عہدے کا یا ادارے میں کوئی خرابی نہیں. اس ادارے کو تو آپ نیشنل ایسٹ ہے, اس کو نیشنل ایسٹ رہنا چاہیے. میں بھی انڈیویجول پہ آ جاتا ہوں. ڈی جی آئی سی پہ آپ نے بات کی. دیکھیے ڈی جی آئی سی جب بھی آئے ہیں وہ چیف کی اور وزیر اعظم کی مشاورت سے اپوائنٹمنٹ فل ہوتی ہے. اور فیض حمید صاحب نے ایز ڈی جی آئی سی اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. میں نہیں, وہ اس سے پہلے بھی انہوں نے جب ڈی جی سی بھی تھے نا, اس وقت بھی اختیارات کی کراس کر رہے تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اور اس کا زیادہ جو ہے اس وقت کے چیف کے اوپر ساتھ بوجھ جاتا ہے کہ جو ان کو لائے, ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کو سنبھالتے بھی. ان کے اندر خوبیاں بھی ہوں گی, یہ نہیں میں کہتا کہ وہ ایسے ہی میجر جنرل بن گئے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے کرو تھے. یہ جب ان کو آرڈر مل جاتا تھا, یہ اس آرڈر کو اس ایسے طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے کسی حد تک چلے جاتے تھے. بے شک وہ پروفیشنل آرڈر ہے یا وہ نان پروفیشنل آرڈر ہے. نان پروفیشنل آرڈرز میں نہیں جانا چاہیے تھا ان کو کبھی. ایک لمٹ کراس کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی. کسی قسم کا ایسا انیشیٹو نہیں لینا چاہیے تھا جس میں گرے ایریا ہو. مگر انہوں نے آہستہ آہستہ آہستہ, میں چند ایک لفظ ان کے لیے لکھ کے لایا ہوں, ان کے اور آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں, میں بڑا میننگ فل اس میں میسج ہے. جی پلیز. اپنے ہی گھر میں نہیں نقب لگاتے, اپنے ہی ملک میں نہیں نقب لگاتے, اپنے ہی ادارے میں نہیں نقب لگاتے, اپنے ہی کریکٹر پہ اور پروفیشنلزم پہ نہیں نقب لگاتے, اپنے ہی ہم وطنوں کو نہیں سبق سکھاتے, اپنے ہی ہم وطنوں کو نہیں سبق سکھاتے, اپنے اینگر کو, اپنے غصے کو, اپنی شدت کو, اپنے غضب کو, اپنی فرعونیت کو, ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے. جب آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری آ جائے تو خدا کو یاد رکھیں کہ آپ جواب دہ ہوں گے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہی ہے جو آپ کو عزت دیتا ہے اور وہی ہے جو آپ کو پکڑ بھی لیتا ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے حساب کتاب میں کبھی کوئی غلطی میں اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو اس کو اس کا سبق نہ سکھایا جائے. وفاداری, یکجہتی, قومی سلامتی. وفاداری اپنی کمانڈ سے بھی, اپنے ملک سے بھی, اپنے دوستوں سے بھی, اپنے ادارے سے بھی اور اپنے آپ سے بھی, اور اپنے گھر میں اپنے وائف سے اور اپنے عزیز و اقارب اور اپنے دوستوں سے بھی. وفاداری, یکجہتی ملکی لیول پہ, ملک کی یونٹی, اور قومی سلامتی, نیشنل سیکیورٹی. شہیدوں کے لہو کو نہیں بیچا کرتے, شہیدوں کے لہو کو کبھی نہیں بیچا کرتے. یہ لاسٹ جو میں نے کہا ہے, یہ ہمارے ملک میں شہیدوں کا لہو ہر روز ہماری بنیادوں میں جا رہا ہے, اور ایسے لوگ موجود ہیں جو ملک کو روزانہ ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. بند کر دیں. اب والے بھی سیدھے ہو جائیں, وہ والے بھی سیدھے ہو جائیں. ایک اور میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ایک لفظ کہنا چاہوں گا. اکاؤنٹیبلٹی, پہلا موقع ہے کہ کسی چیف آف ڈیفنس فورسز نے یہ فیصلہ کیا ہے اس رینک کو اور اس اپوائنٹمنٹ کو اتنی پراپر اکاؤنٹیبلٹی سے گزارنے کا. مگر اس کے ساتھ ہی اسی اکاؤنٹیبلٹی میں آپ جانتے ہیں, آپ کی ادارے کو سب پتہ ہے کہ کون کیا کرتا ہے, اور جتنے بھی ذمہ دار ہیں پھر ابھی باری باری سب کو گزار دیا جائے. نہ صرف
اپنے ادارے میں تو ہم گزارتے رہتے ہیں, اس کی اناؤنسمنٹ نہیں آتی, ہمیں پتہ ہے کہ کتنا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ساؤنڈ ہے ود ان دی فورسز. مگر میں ساتھ کہوں گا کہ جو لیڈرشپ پولیٹیکل بھی اوپر آتی ہے اس کو بھی ٹرانسپیرنٹ اور ایسے ہی اکاؤنٹیبلٹی سے گزارے کہ سارا ملک دیکھے کہ جس نے ملک کی انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا, جس نے قومی مفاد کے خلاف فیصلہ کیا, جس نے ذاتی فائدے لے کے لٹو اور پھٹو کیا, بالکل واضح کر دیں کہ کون کدھر کھڑا ہے, پھر یہ ملک آگے ترقی کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا غلام عباس ہرل صاحب سے پوچھ رہا ہوں. ہرل صاحب مجھے یہ بتائیے, ملٹری ٹرائل کی آپ نے بات کی عمران خان صاحب کو لے کے, اب یہ جو ایک لائن جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ریپیٹ کی ہے, سیاسی عدم استحکام اور شر انگیزی میں ملوث ہونے کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں, یہ بڑی میننگ فل سی لائن ہے. اس میں فیض حمید صاحب کا تو جو کردار ہوگا وہ تو دیکھا ہی جائے گا. سیاستدانوں کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے, اسپیشلی اس وقت کی گورنمنٹ کے لیے, خان صاحب کے لیے ابھی بھی وڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بڑی مشکلات ہوں گے, اور آلریڈی پریڈکشنز کر رہے ہیں, اور وہ ان کی پریڈکشنز جو ہیں وہ سچ ہی ثابت ہوتی ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ, اب کیا ہوگا؟ خان صاحب کے حوالے سے 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر ان کا ٹرائل شروع ہوگا, اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ خان صاحب 9 مئی کے مقدمات کا سامنا کریں گے اور ملٹری کورٹ میں کریں گے, اور ان کے ساتھ باقی جو ابھی تک ان کے ساتھ وابستگی جنہوں نے رکھی ہوئی ہے, جو سیاسی قائدین ہیں پی ٹی آئی کے یا باقی ورکر ہیں, ان کو بھی شامل کیا جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو اصل جو ان میں شامل لوگ تھے, جس میں اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل فیض صاحب, ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن یہ جو فیضہ, اگر مجھے ایک لفظوں میں آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ فیض حمید صاحب جو ہیں, ان کو ڈسپلن کی خلاف ورزی پہ یہ ساری سزائیں سنائی گئی ہیں, اس میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں, سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اور دیگر باتیں جو ہیں. لیکن اس ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ کب کوئی مقدمہ ہوگا اور اس کو کتنی اہمیت ملے گی, یہ ساری چیزیں دیکھنی بہت ضروری ہے. اور آپ نے بات کی کہ عمران خان مینس کی بات چل رہی ہے. دیکھیں, آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو, سیاسی رہنما کو اس وقت تک مینس نہیں کر سکتے جب تک اس کو عوام مینس نہ کرے. اور کسی سیاسی جماعت کی اگر اس کی طاقت جو ہے عوام کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو پھر اس کو مینس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ یہ فیصلہ جو ہے مینس پلس کرنے کا اختیار جو ہے یہ عوام کو دیں, اور جب تک اس ملک میں فیصلہ سازی کا جو اختیار ہے, حتمی فیصلے جو کرنے ہوتے ہیں وہ آپ عوام کو نہیں لٹائیں گے, تب تک یہ سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. ایک اور چیز بتا دیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, تب تک سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. ہمیشہ ہم ایک ٹرم سنتے رہے ہیں کہ جی اس کو مائنس کر دیا جائے گا, اس کو مائنس کر دیا جائے گا. اچھا, ماضی میں جب ہم نے دیکھا بینظیر صاحبہ کو مائنس کی تو پلس ہو گئے بڑے میاں صاحب کو, نواز شریف صاحب کو مائنس کیا تو پلس ہو گئے عمران خان صاحب. یعنی کہ مائنس پلس چلتا رہا ہے, لیکن اس سیاسی جماعت کو یا اس فرد واحد کو مائنس نہیں کر سکے ہیں, مائنس ہو نہیں سکا کوئی پولیٹیکلی. اب عمران خان کو مائنس کرنے کی بات کی جا رہی ہے, کیا پولیٹیکلی کسی کو مائنس کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کیا جا سکتا. اور اس وقت عمران خان نے مینس کیا فیض حمید صاحب کے ساتھ مل کے یا کسی اور دیگر لوگوں کے ساتھ مل کے نواز شریف صاحب کو. اگر وہ اس وقت غلط تھا اور ان کی سیاسی سرگرمیاں غلط تھیں تو آج ہم کیسے ٹھیک کہہ سکتے ہیں اس کو کہ آج اگر اب کسی سیاسی رہنما کو اور اس کی جماعت کو, جس کی ایک صوبے میں جس کے مینڈیٹ ملا ہوا ہے, حکومت ہے, ایک صوبے میں اپوزیشن ہے, وہاں بھی مینڈیٹ ملا ہوا ہے, اور باقی دیگر آپ صوبوں میں دیکھ لیں, پوری جماعت جو ہے پورے ملک میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس جماعت سے وابستہ ہیں اور مقبولیت ہے اس جماعت کی. آپ اس کو مینس نہیں کر سکتے. اگر اس وقت یہ غلط تھا اور آج ہم مان رہے ہیں کہ وہ غلط تھا اور اس میں جو کردار تھے وہ غلط تھے, ان کو ہم سزائیں بھی دے رہے ہیں, تو آج ہم موجودہ دور میں بھی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ سیاسی بھی ہے, ان کے ووٹ بھی ہے, لوگوں نے اپنے
رائے بھی دی اس کے حق میں، تو پھر ہم اس کو مائنس نہ کریں. یہ عوام کو مائنس پلس تو چلتا رہا، یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مائنس نہیں کسی سیاسی وہی ہم دائروں کے سفر میں ابھی تک ہم گھوم رہے ہیں. جب تک یہ سفر ہم نہیں ختم کریں گے، عوام کو جو ان کا حق ہے، جو اختیار ہے، اس کے حق رائے کا احترام نہیں کیا جائے گا اور جمہوریت کو ہم مکمل نافذ نہیں کریں گے، تو تب تک یہ ملک جو ہے آگے نہیں چل سکتا. اس کو ہم بطور سیکیورٹی سٹیٹ نہیں چلا سکتے، ہمیں عوام کی منشا کے مطابق چلانا پڑے گا. حل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. کرنل صاحب فیض حمید اب 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے، تاریخی فیصلہ ہے، اس کے اثرات کیا مستقبل میں پورے ریاستی نظام پہ آپ احتساب، طاقت اور اختیار کی نئی ترتیب کے حساب سے متعین ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ جی میں دیکھتا ہوں جی، مجھے نظر آ رہا ہے کہ ابھی اکاؤنٹیبلٹی جو کہ پہلے برائے نام تھی، ابھی اس کو ہر جگہ پہ، ہر ادارے میں اور ہر پہلو سے نافذ کرنا پڑے گا اور پوری دیانتداری سے اور پوری ڈیٹرنس سے نافذ کرنا پڑے گا. ایک چیز میں عرض کروں گا، میرے بھائی ابھی ذکر کر رہے تھے کہ عوام کی مرضی سے ملک چلائیں. ہمارا ملک پاکستان جنگ سے گزر رہا ہے، ہم عام حالات میں نہیں گزر رہے. اور جب کوئی جنگ میں آپ کے اپنے ملک سے وفاداری کی بجائے دشمن سے وفاداری نبھانا شروع کر دے تو وہ غدار وطن ہوتا ہے. اور کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی آدمی لمٹ کراس کرتا ہے اور وہ غداری کے ضمن میں آتا ہے تو کیس چلنے چاہیے، اس کو بھی موقع ملنا چاہیے، اوپن ٹرائل میں کیس چلنے چاہیے. کوئی کیس ایسا نہ چلائیں جو کہ لوگوں کو نظر نہ آ رہا ہو، ٹرانسپیرنٹ چلائیں اور اس کے مطابق اس کی پنشمنٹ بنتی ہے تو ملے، بنتی ہے تو ڈیٹرنٹ ملے، تاکہ باقی یہ سلسلہ آئندہ کے لیے بند ہو جائے. کہ یہ کہنا کہ مقبولیت ہے اس لیے آپ پاکستان چھوڑ جائیں، پاکستان کا مفاد چھوڑ دیں، پاکستان کے عوام جو ہے ان کا مفاد چھوڑ دیں. غریب کا حال جو 11 سال سے ادھر صبح دوپہر شام قیدی نمبر 804 ہو رہا ہے، اس کی جو چل رہی ہے گردان، وہ یہ اس کو بند کریں. ملک کے اپنے قیدی نمبر 804 کی بات کی، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں چاہ رہی ہوں اس پہ بھی آپ ذرا روشنی ڈال دیں. سیاسی عدم استحکام اور شرانگیزی میں ملوث ہونے کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں، یہ آج کی بڑی لائن امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں. اب چونکہ سیاسی عدم استحکام اور شرانگیزی یہ معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں، یعنی کہ ان کی سزائیں الگ سے ہوں گی. سیاسی معاملات میں پولیٹیشینز بھی شامل ہوں گے. عمران خان صاحب پہ سختیاں مزید دیکھ رہے ہیں، ان کو اس اینگل میں کہاں پہ ایڈجسٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے اجازت دیجیے، عمران خان کو انصاف ملنا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ملنا چاہیے. عمران خان کو یا اس کی پارٹی کو یا اس کے گھر والوں کو کسی کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ کہیں جی کہ فوج میں کسی نے دشمنی نبھا دی ہے. نہ، فوج میں کوئی دشمنی نہیں نبھاتا. فوج کا کام ہی نہیں ہے دشمنی کسی سے رکھنا. فوج کا کام ہے ملک کو بچانا اپنے کو اور پاکستان کے لیے فیصلے کرنا، بے شک اس میں اپنا بیٹا کیوں نہ شامل ہو. دیکھیے، ملک تب بنتے ہیں کہ جب فیصلے صحیح ہوتے ہیں. کریجس فیصلے، پہلا کریجس فیصلہ آیا ہے، کریجس فیصلے کی لائن لگا دیں. یہ ملک آپ کا ودن 30 ڈیز ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو سول رائٹس، کنسٹیٹیوشن، جمہوریت، یہ عوام کا ووٹ، عوام کی مقبولیت، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. یہ تب ٹھیک ہوتی ہیں جب ملک ترقی کرتے ہیں اور وہ پیسفلی صحیح راستے پہ ہوتے ہیں. جس ملک کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے 12 سال سے دہشت گردی کا شکار ہو، روزانہ لہو بہ رہا ہو شہیدوں کا، جو روزانہ ہم دفنا رہے ہو، ہمارے حالات واقعات جنگ والے ہیں اور جنگ میں قانون صرف جنگ کا ہوتا ہے اور کوئی قانون نہیں ہوتا. تو مجھے ایک بات کرنا صاحب، ایک اور بات بتا دیں پھر میں حرل صاحب کی طرف جاتی ہوں. یہ جو ہم پچھلے 75-76 سال سے سن رہے ہیں ملک نازک دور سے گزرا ہے، آپ کلیم کر رہے ہیں کہ 30 دنوں کے اندر ملک بہتر کر دیا جائے گا، تو یہ منجن بیچا جا رہا ہے پھر ہمیں؟ دیکھیے، نیت آپ کی ٹھیک ہو، 30 دن بھی بہت ہے. اچھا، میں ابھی آپ کو مثال دے دیتا ہوں. 6 دن میں ڈکیٹیاں ختم ہو گئی پنجاب سے. کوئی ڈاکے کی خبر آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی وہی ہے کہ آپ رات کو 12 بجے بھی پرس لے کے چلے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ آپ سے موبائل چھینے. کیوں ہوا ہے؟ فیصلہ کیا ہے، امپلیمنٹ کیا، ہو گیا. ایک CCD لانے میں، سہیل چٹھے جیسا اپ رائٹ اور کریجس بندہ لگانے میں اسی وقت میسج پہنچ جاتا ہے.
آپ بندہ ٹھیک جگہ پہ ٹھیک بندہ لگا دیں. ہمارے بندے ٹھیک جگہ پہ ٹھیک نہیں لگے ہوئے. وہ نہیں لگے ہوئے جی. میں اس میں شک شبے کی بات کیا ہے, یہ اپنی چوائس کے ہیں, فیوریبل ہیں, اور پوزیشن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہر سب سے بیسک سوال کا جواب اپنے مفاد میں لوگوں نے بندے لگائے ہوئے ہیں, آپ قومی مفاد میں بندے لیں, ان کو ملک کے ان کے سنبھال لے کریں, بالکل ٹھیک ہو جائے گا. کیوں نہیں ہوگا؟ حلال صاحب اسی سیم کوشچن کا آنسر آپ بھی دے دیں. دیکھیں قیام پاکستان کے بعد قومی سلامتی خطرہ جو ہے, قومی سلامتی خطرہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ سلامتی کو خطرہ چلتا رہا. فاطمہ جناح جو ہے وہ پہلی بنی خطرہ قومی سلامتی کے لیے, اس کے بعد سہر وردی صاحب خطرہ بنے قومی سلامتی کے لیے, اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو بنے قومی سلامتی کے لیے خطرہ, اس سے پہلے شیخ مجیب الرحمان صاحب بنے قومی سلامتی کے لیے خطرہ, اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب بنے قومی سلامتی کے لیے خطرہ, بے نظیر بنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ, پھر نواز شریف قومی سلامتی کے لیے خطرہ بنے, اب عمران خان قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. تو میری نظر میں یہ ہم جو فیصلہ ہے کہ کون قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے کون نہیں ہے, اور اس کا میں میننگ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قومی سلامتی خطرہ کا مطلب کیا ہے. قومی سلامتی کا مطلب, خطرے کا مطلب یہ ہے کہ قوم جو ہے وہ یہ طے کرے گی کہ میری سلامتی کے لیے کیا خطرہ ہے. تو اس لیے یہ بھی عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے کہ عوام اس ملک کی ہے, یہ عوام ہم کہیں اور سے تو نہیں لائے. دیکھیں جو اس ریاست میں بستی عوام ہے وہ ہم کہیں اور, یہ محب وطن لوگ ہیں سارے, اور ہم سارے محب وطن لوگ ہیں. خدا را ہم ان محب وطن لوگوں کو ہم بالکل ایسے سائیڈ پہ نہ کریں, ان کو اپنے ساتھ جوڑیں, اور ریاست کو ماں جیسا کردار ادا کرنا ہوگا. جو اگر کسی فرد کے یا کسی طبقے کے کوئی تفاضات ہیں اور اگر جائز ہیں تو ان کو تسلیم کیا جائے, ان کو دور کیا جائے, تاکہ یہ سارے اس اپنی ریاست سے مطمئن ہوں اور اپنے جائز حقوق اور مطالبات ان کے پورے ہو سکیں, اور یہاں ایک تعمیر اور ترقی ہو سکے. اس وقت ملک میں معیشت ڈوب رہی ہے, اتنی آپ دیکھ لیں پوری تاریخ میں اتنی گراوٹ کبھی نہیں معیشت میں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہے, اور آپ کی 100 سے زیادہ انڈسٹری بند ہو گئی ہے, جس سے تقریباً کوئی 75 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ متاثر ہوئے ہیں, اور اس سے زیادہ انڈائریکٹ پتہ نہیں کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں جو بے روزگار ہو گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنی ہوگی, سوچنا ہوگا. جب تک یہ مسائل اور سیاسی استحکام نہیں لائیں گے, عوام جو ہے ان کو حق نمائندگی نہیں دیں گے, پارلیمان کو طاقت کا سرچشمہ نہیں بنائیں گے جو حقیقی معنوں میں منتخب ہو کے آئے گی. یہ نہیں کہ آپ ان کو فارم 47 سے لے آئیں اور انہیں کہیں کہ وہ طاقت کی سرچشمہ بن جائے, وہ بن بھی نہیں سکتی اور وہ بنے گی بھی نہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی اخلاقی نہ قانونی مینڈیٹ ہوتا ہے, عوام کی رائے نہیں ان کے ساتھ. اسی سوال کا جواب کرنا سب سے کرنا صاحب وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں چند ایک گزارشات کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ ملک جب سے بنا قومی سلامتی کا چیلنج ساتھ ساتھ چلتا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیلنج چلتا رہا یہ حقیقی چیلنج تھا, اور انڈیا کی طرف سے بھی چلا, افغانستان نے بھی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا تھرو آؤٹ, اور باقی بھی جو ہمارے ساتھ گزرتی رہی, آپ سے کچھ چھپی ہوئی نہیں ہے. لیاقت علی خان کا قتل کس نے کروایا, کون سے باہر کے ملک ملوث رہے, اور کون سے اندر سے میر جعفر اور میر صادق بکتے رہے. ابھی آ جاتے ہیں اس بات پہ, ڈیموکریٹک عوام کا ووٹ پہ. جی ضرور عوام کے ووٹ میں فیصلہ ہونا چاہیے کہ ملک کی سلامتی کو کس طریقے سے ملک کی سلامتی مضبوط کی جا سکتی ہے. ریفرینڈم کرا لیں اس کے اوپر, ہر ایک کا کروانا چاہتے ہیں. میں نے تو ریفرینڈم دیکھا ہے, ہر جنگ میں دیکھا ہے, 65 میں دیکھا ہے, 71 میں دیکھا ہے, اور ابھی میں نے دیکھا ہے کہ 4 دنوں میں ساری قوم کٹھی ہو گئی تھی فوج کے ساتھ, پاک فوج کے ساتھ. کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جو پاکستان فوج کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا, اور ابھی تک بھی کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو پاکستان فورسز کی ایفیشنسی کو اور اس جیت کو اپنے گولڈن برڈز میں نہ لکھا ہو. ہم نے جنگ جیتی ہے, ہم نے ثابت کیا ہے کہ اس فوج نے ثابت کیا اپنی پرفارمنس میرٹ کے اوپر. ابھی آ جاتے ہیں یہ خطرہ کہ جی چند ایک لوگوں کو پرٹیکولرلی پولیٹیشین کی سائڈ پہ لوگوں سے زیادتی ہوئی ہے, پھانسیاں بھی لگی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ہر کیس ڈیفرنٹ کیس تھا.
میرے سے زیادہ یہ لیگل سمجھتے ہوں گے، ہر کیس کے میرٹ، اس کی ہسٹری، اور وہ ایک ہر کوئی انڈیپینڈنٹ کیس تھا. فاطمہ جناح کا ابھی تک ساری تفصیل باہر نہیں آئی. لوگ چہم گوئیاں کرتے ہیں کہ وہ مرڈر تھا. اگر وہ مرڈر تھا تو اس کو باہر آنا چاہیے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے. ہر ایک کی ہر فیصلہ جو کہ کورٹ نے دے کے جوڈیشل مرڈر کیا ہے پٹو کا، یا کورٹ کے باہر مرڈر ہوئے ہیں، ہر ایک جہاں زیادتی ہوئی ہے، میں یہ کہوں گا وہ بے شک کسی ادارے نے، کسی اس کے ہیڈ نے کی ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے، اور ہر ایک کو پنشمنٹ ملنی چاہیے جس نے زیادتی کی ہوئی. بالکل ٹھیک ہے، جس نے بھی زیادتی کی ہے اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیے. بہت شکریہ کرنل ریٹائر سیف قریشی صاحب، آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا. غلام عباس ہرل صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.